آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام چاند تارے آر جے نورل ایمان کے ساتھ سونو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پہ۔ السلام علیکم، دس از می آر جے نورل ایمان اور آپ سن رہے ہیں سونو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک۔ پروگرام چاند تارے میں تمام تر سامعین اور فیس بک لائیو کے ناظرین کو بہت بہت خوش آمدید۔ تو جی ہاں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور آج ہے سیٹرڈے اور جو تاریخ ہے وہ ہے 23 نومبر۔ تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے گھروں میں؟ بہت سے لوگ ہیں جن کو آج چھٹی ہوتی ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کو صرف اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، اور اسٹوڈنٹس جو ہے خاص طور پر جن کو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے۔ اور لیکن ساتھ ساتھ مجھے آپ یہ بھی بتائیں، ٹھنڈ کافی زیادہ ہو گئی ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سردیوں کی روٹین کیسی ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سردیوں میں لیٹ اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ سردیوں کی وجہ سے ان کی تھوڑی سی روٹین کافی خراب ہو جاتی ہے اور پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، اور اتنی سردی ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس صرف بندہ بیڈ پر رہے اور گرم گرم چائے پیے، کافی پیے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنا جو دن ہے کس طریقے سے گزارتے ہیں، خاص طور پر ویکنڈ کس طرح سے گزارتے ہیں؟ آپ مجھے جلدی سے بتائیے۔ اور وہ لوگ جو ریڈیو پر ہمیں سن رہے ہیں، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پر، اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ فیس بک پر جائیے، سنو سرچ بار میں ٹائپ کیجیے سونو ایف ایم کشمیر، اور آپ ہمارے لائیو شو کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کائنات خان نے، لکھتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ کائنات خان؟ اور میں بتا رہی تھی کس طریقے سے آپ ریڈیو پر سننے والے سامعین ہمارے وہ کس طریقے سے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ریڈیو پر اور فیس بک لائیو پر۔ تو جی آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ کو سرچ بار میں جانا ہوگا، ٹائپ کریے سونو ایف ایم کشمیر، اور آپ ہمارے لائیو شو کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور 8881 پر آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا کالنگ نمبر جو ہے اس پر بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور ہم میک شیور کریں گے کہ آپ کی کالز کو، آپ کے SMS کو، آپ کے کمنٹس کو جلدی سے اپنے شو میں شامل کریں، اور لائیو شو میں اپنے شامل کریں۔ تو کائنات خان لکھتی ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور بڑا ویٹ ہوتا ہے اس دن کا، کب آپ کا پروگرام سنیں۔ تھینک یو سو مچ، کیپ شائننگ۔ تھینک یو سو مچ کائنات خان، آپ کے تمام تر وہ لوگ جو ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، آپ کی کمنٹس ہمارے لیے بہت ہمیں اچھے لگتے ہیں، اور جب بھی آپ کی کمنٹ سنتے ہیں اور آپ کی جو کالز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، میسج پڑھتے ہیں، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور ہمیں ایک انرجی ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم لوگ مزید اچھے سے اچھا کام کریں، اور آپ کے سامنے ایسے ایسے ٹاپکس لے کر آئیں، ایسے بچوں کو لے کر آئیں جو کہ نہ صرف آپ کا ایک تو اچھا دن کو اچھا بنا سکیں، بلکہ آپ کی جو ایک پازیٹیو چیزیں ہیں ہم لوگ وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آ سکیں۔ اور بچوں کے خاص طور پر ہم لوگ بات کرتے ہیں بچوں کے ٹاپکس پر، اور بچوں کے ٹاپکس بھی میں آپ کے ساتھ لے کر آتی ہوں۔ اور ابھی ساتھ ساتھ ہمارے شامل ہوئے ہیں مہران آصف، لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو جی ہاں، ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ لوکل ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں، اور بچوں کے سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا، تو بچوں کا اور بچوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپکس ہوتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ کی بھی جو رائے ہے، اظہار ہے، سوری آپ کی جو رائے ہے تو وہ آپ اظہار کر سکتے ہیں تھرو کمنٹس یا SMS 8881 پر، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لوگ اپنے لائیو شو میں اس کو شامل کریں۔ تو زیادہ باتیں کیے بغیر میں آپ کو آج کا ٹاپک متعارف کرواتی ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم لوگ بات کریں گے وہ ہے کہ بچوں کی ایک ہیلدی روٹین کس طریقے سے ڈیولپ کی جا سکتی ہے۔ تو ہم لوگ اس چیز پر بات کریں گے کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی روٹین کافی زیادہ بری ہو چکی ہے، اور ان کی جو روٹین ہے وہ کافی زیادہ ہیکٹک ہوتی ہے، بہت ٹف ہوتی ہے۔ اور ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اثر خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو جی ہاں، ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کی روٹین کس طریقے سے ڈیولپ کی جا سکتی ہے، والدین کا اس میں کیا کردار ہے، اور والدین کا اس میں خیر بہت ہی اہم کردار ہے، اور بچے کس طریقے سے آج کل ایک اچھی روٹین کو لے کر چل سکتے ہیں اور اپنا مستقبل سنوار سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہم لوگ اس چیز پر بات کریں گے، اور آپ بھی ہمیں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور مہران آصف لکھتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، بحرین سے سن رہا ہوں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ تو اچھا جی،
ہم لوگ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور تمام تر لوگ جو ہمیں ریڈیو پر سن رہے ہیں آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. تو اچھا جی، سب سے پہلے تو میں بات کروں کہ بچوں کی روٹین کے حوالے سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی روٹین کافی زیادہ ٹف ہو چکی ہے. وہ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گھر آتے ہیں، پھر مدرسے، پھر اکیڈمی، ٹیوشنز، اور پھر رات کو ان کو جو ٹائم ملتا ہے اس کے بعد پھر وہ ٹی وی دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا پڑھتے ہیں یا وہ کھانا کھاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کی لائف ہے ہمارے معاشرے میں. تو اس حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے کس طریقے سے ہم لوگ اس روٹین کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ بچے بہت زیادہ ان پر بوجھ بھی نہ ڈالا جا سکے اور وہ ایک اچھی خوبصورت زندگی کے ساتھ، ایک متوازن زندگی کے ساتھ اپنے تمام تر کام کریں. نہ صرف اپنے تمام تر کام کریں بلکہ اچھی اچھی عادتیں جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں اور انہی عادتوں کو پیدا کر کے وہ پھر اپنا مستقبل سنوار سکیں. تو اس چیز کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنا رائے کا اظہار کر کے. اور اس ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ بھی جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو ضرور اپنے تمام تر کوسچنز یا تمام تر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس کو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آپ، تاکہ ہماری بھی انفارمیشن میں اضافہ ہو اور وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری آڈینس بھی مجھے پتہ چل سکے کہ کتنی زیادہ ایکٹیو ہے ہماری آج کی آڈینس. تو جلدی سے کیجیے ہمیں SMS اور جلدی سے کیجیے ہمیں کمنٹس. اچھا جی، ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے بچوں کے اندر ایک اچھی اور جو ہیلدی روٹین ہے اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بچوں کے اندر بچوں کو ڈھیر ساری ایکٹیویٹیز دیں، ڈھیر سارے ایکسپیرینسز کروائیں. لیکن اس کا مین مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بچوں کو ایک ایسی متوازن زندگی دیں جس سے وہ آج کل جتنا برڈنائز ہو گئے ہیں، جتنا بوجھ ان پر ڈالا گیا ہے، تو ان سب کو جو ہے ہم لوگ جلدی سے ختم کر کے ایک متوازن زندگی انہیں دیں. تو ہمارا مین مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ڈھیر ساری چیزیں تو ان کو کروائیں، ڈھیر ساری ایکٹیویٹیز کروائیں، کام کروائیں، لیکن ایک متوازن لمٹ کے اندر رہتے ہوئے. تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ ایک بہت ہی ایسا فارمولہ لے کر آئی ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ سن سکیں، اور وہ لوگ جو خاص طور پہ پیرنٹس ہیں اگر آپ سن رہے ہیں تو اپنے گھر کے اندر بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آج کل جو بچے ہیں تو ان کی بہت زیادہ ٹف روٹین تو ہے ہی، لیکن ہر بچہ ایک دوسرے بچے سے ڈفرینٹ ہے. یہ چیز خاص طور پہ والدین کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم لوگ روٹین تو سیٹ کر کے دے دیتے ہیں بچوں کو، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس روٹین کو آگے لے کے چل سکتا ہے یا نہیں. اور اس وجہ سے بہت سے والدین دیکھتے ہیں کہ بہت سے دوسرے بچے جن کی ایک بہت اچھی روٹین ہے، جو کہ صبح اٹھتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، پھر مدرسے جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، اور رات کو بھی آ کر پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے 8 بجے سو جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ بہت ہی آئیڈیل چیز ہے. لیکن وہی والدین جو ہیں پھر اس کے بعد اسی چیز کو اپنے بچوں کے ساتھ بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں کہوں گی کہ ہر بچہ ڈفرینٹ ہے اور ہر والدین کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی دوسرا بچہ اس کی روٹین اچھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی روٹین آپ کے بچے کے ساتھ بھی کام کر سکے. تو یہ چیز سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. عمر ڈار ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام عمر ڈار. اچھا جی، ابھی ٹائم ہوا ہے اذان کا، اور سب سے پہلے ہم لوگ اذان پلے کریں گے، اس کے بعد پھر فردر ڈسکشنز کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. سنتے رہیے سنو FM ریڈیو نیٹورک. مظفر آباد اور اس کے گرد و نواح میں اذان ظہر کا وقت
والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو اچھا جی، ہم لوگ اب بات کر رہے تھے، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم لوگ بیسیکلی بات کر رہے تھے کس طریقے سے بچوں کی روٹین کو اچھا بنایا جا سکتا ہے، ان کی روٹین کو خاص طور پہ والدین کس طریقے سے سیٹ کر کے دے سکتے ہیں بچوں کو، تاکہ وہ اپنی روٹین اچھی بنا سکیں اور اسی طرح سے پھر بچے جو ہے اپنے مستقبل میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک اچھی روٹین مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ ٹاپک لے کر آئی ہوں، کیونکہ مجھے لگا کہ یہ ٹاپک بہت زیادہ اہم ہوگا اور اس وجہ سے اس پر بات کرنی چاہیے ہمیں، اور اس طرح کی روٹین ایک سیٹ کر کے دینی چاہیے تاکہ والدین جو ہے اپنے بچوں کو اس طرح کی روٹین سیٹ کر کے دیں کہ وہ اپنی زندگی کو ایک بھرپور آرگنائز طریقے سے، متوازن طریقے سے گزار سکیں۔ ہمارے ساتھ ابھی شامل ہوئے ہیں اسد علی بلوچ اور چودھری مختار، لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو جی ہاں، بات کر رہے تھے کس طریقے سے بچوں کی روٹین کو اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دن کا آغاز اچھا ہونا چاہیے۔ دن کا آغاز کس طرح سے اچھا ہوگا؟ بالکل اس طرح سے اچھا نہیں ہوگا جب آپ 11 بجے اٹھیں گے، 12 بجے اٹھیں گے، بلکہ خود بھی والدین خود بھی اور بچوں کے اندر بھی اس طرح کی عادت ڈالیں تاکہ بچے جو ہے صبح جلدی اٹھیں۔ اور جب آپ صبح جلدی اٹھیں گے فجر کی نماز پڑھ کے، اس کے بعد پھر باقی جس طرح سارا سیٹ اپ ہوتا ہے، تو جب صبح جلدی اٹھیں گے تو پھر آپ کا دن جلدی سٹارٹ ہوگا، اور جب دن جلدی سٹارٹ ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہوگا جو کہ ہم لوگ سو کر ویسٹ کر دیتے ہیں۔ وہ تمام 3-4 گھنٹے جو کہ ہم لوگ سو کر صبح گزار دیتے ہیں، اگر ہم لوگ صبح جلدی اٹھیں گے تو پھر بچوں کے بہت سے کام بھی ہوتے ہیں جو کہ وہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں صبح، وہ کچھ اور کام بھی کر سکتے ہیں، بک ریڈنگ کر سکتے ہیں، اپنے اور مختلف جو بھی بچوں کو، ہر بچہ کیونکہ مختلف ہوتا ہے، اس کی مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو اس طرح سے بچے وہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ بتانے کا کہ صبح جلدی اٹھنا ایک اچھی روٹین کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، والدین کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر یہ عادت ڈالیں۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم لوگ یا بچے رات کو جلدی سوئیں گے، تو اس چیز پر بھی ہم لوگ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ صبح کا جلدی اٹھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو صبح جلدی اٹھیں اور بچوں کے اندر یہ عادت ڈالیں، اس طرح کا ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے دیں کہ بچے صبح جلدی اٹھ سکیں، اور جب وہ ایک اچھی 8 گھنٹے کی نیند رات کو لیں گے تو پھر یقیناً آٹومیٹیکلی وہ صبح جلدی اٹھ سکیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ انہیں ناشتہ کروائیں، اور پھر جب اسکول جاتے ہیں بچے، اور یہ میں بات کر رہی ہوں ایک ایوریج جو بچہ ہے، اسکول گوئنگ بچہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ وہ جب اسکول جاتا ہے تو پھر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب اسکول جائے گا تو وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوگا، کیونکہ اس نے 8 گھنٹے کی نیند لی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ صبح جلدی اٹھا ہے، اور صبح جلدی اٹھنے سے بھی بہت زیادہ انسان فریش ہو سکتا ہے۔ آپ خود ایکسپیرینس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ بچے، یا ہم لوگ خود بھی اگر جلدی اٹھیں، اپنی صبح کا آغاز جلدی کریں، تو انسان کتنا زیادہ فریش ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ بچے پھر اسکول کے اندر بھی بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ چودھری مختار لکھتے ہیں، کیا حال ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے اور ٹاپک بھی بہت اچھا ہے، تھینک یو سو مچ۔ اور میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور بالکل ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایسے ٹاپکس لے کر آئیں جو کہ بچوں سے ریلیٹڈ ہوں، اور جو بیسیکلی بچوں کے لیے بہت زیادہ فروٹفل ثابت ہو سکیں، اور پیرنٹس جو ہے اس چیز پر امپلیمنٹ کر کے اپنے بچوں کی جو زندگی ہے یا ان کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو اچھا بنا سکیں۔ تو اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ صبح کا جلدی اٹھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ جب بچہ صبح جلدی اٹھے گا تو پھر صبح وہ جلدی اٹھ کر اسکول جائے گا، ٹائم پر جائے گا، اور ایک وقت کی پابندی کا خیال بھی اس کو آئے گا، اور ایک نظم و ضبط والی زندگی بن جائے گی اس کی۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اسکول میں بھی وہ بہت ایکٹیو رہے گا بنسبت ان بچوں کے جو کہ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور پھر صبح
5-6 घंटे सोकर जल्दी से स्कूल भागते भागते आते हैं और अपना स्कूल की जो भी रूटीन है तो वो उसमें जो है परफॉर्म करते हैं या क्लासेस में जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए सुबह का उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे माशरे में बिलखसूस हमारे माशरे में जो बच्चा होता है उसकी एवरेज रूटीन यही होती है कि आपने सुबह उठना है, स्कूल जाना है, फिर उसके बाद मदरसे जाना है और एकेडमीज़ जाना है, ट्यूशन जाना है और फिर रात को आकर घर सो जाना है अपना सबक वगैरह पढ़कर। लेकिन हम लोग जब स्कूल जाते हैं फिर वालिदैन का यही होता है ज़्यादातर कि पढ़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों को बर्डनाइज़ किया जाता है। मदरसे तो जाते हैं वो, उसके बाद फिर वालिदैन का बहुत से बच्चे ट्यूशन्स भी जाते हैं और ठीक है वो एक हद तक जब आप मैट्रिक कर रहे हो या एफएसटी कर रहे हो तो मुझे लगता है कि ट्यूशन जाना चाहिए। लेकिन जब आप बिल्कुल छोटे बच्चों को ट्यूशन भेज देते हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो जाते हैं, तो ये काम नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वो खुद अपने घर में अपना टाइम निकाल कर 1 से 2 घंटे निकाल कर आप बच्चों को पढ़ाएं, ज़रूर पढ़ाएं, लेकिन आप ट्यूशन जो भेज देते हैं फिर उस वजह से बच्चों की जो एक ज़हनी थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कम करने के लिए मेरा ख्याल है ट्यूशन्स और एकेडमीज़ जो हैं वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को एक तरीके से थका दिया जाता है इनके थ्रू। तो ये चीज़ ज़रा कम होनी चाहिए। और बड़े बच्चे तो ठीक है, लेकिन वो बच्चे जो कि बिल्कुल छोटे होते हैं, आजकल तो हम देखते हैं कि 1-2 क्लास में भी बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्होंने भी ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, एकेडमीज़ जाना है। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमें जो है ज़रा तंग करती है, बच्चों को ख़ास तौर पर तंग करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनाइज हो जाते हैं। कश्मीर शहज़ादा लिखते हैं गोजरी प्रोग्राम कब होगा? गोजरी प्रोग्राम हमारा होता है मंडे ट्यूसडे होता है और उसकी टाइमिंग मुझे नहीं पता, लेकिन मंडे ट्यूसडे होता है, आप देख सकते हैं। और बाकी आरजेस के प्रोग्राम भी देख सकते हैं आप, और साथ साथ आप हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं वैसे। अच्छा जी, तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से, और मैं बात कर रही थी कि आजकल के दौर में बच्चों को किस तरीके से ओवर बर्डनाइज किया जाता है। ट्यूशन जाते हैं, एकेडमीज जाते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी कम होनी चाहिए, जिससे उनको बच्चों को ख़ास तौर पर थोड़ा सा टाइम मिल सके, और इतना टाइम मिल सके कि वो फिर जो है अपनी एक तो सेल्फ स्टडी भी कर सकें, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो थोड़ा सा जहनी और जिस्मानी तौर पर रिलैक्स होने के लिए वो अपना कुछ खेल कूद करें, वो बच्चों के साथ खेलें, उठे बैठे पार्क्स में जाएं, घूमें फिरें, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जबकि आजकल हम देखते हैं बच्चे इतने ज़्यादा ओवर बर्डनाइज हो जाते हैं कि उनको कुछ काम नहीं होता और वो जो है हर वक्त पढ़ाई में इतने बिजी होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आई थिंक कम करनी चाहिए। और चौधरी मुख्तियार लिखते हैं, मैं दुबई से प्रोग्राम देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच तमाम तरह लोग जो हमें देखते हैं, सुनते हैं रेडियो पर, और वो लोग रेडियो पर भी जो सुनते हैं, हम आपकी बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, थैंक यू सो मच। और जो हमारा लाइव सेशन देखते हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। तो अच्छा जी, हम बात अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, और अपना टॉपिक बेसिकली आज का हमारा यही था कि किस तरीके से बच्चे अपना जो रूटीन है उसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि वालिदैन को चाहिए कि थोड़ा सा ट्यूशन और एकेडमीज़ वाला ज़रा कम कर लें, ताकि बच्चे जो है थोड़ा सा उनको टाइम मिल सके, वो खेल कूद सकें। और उसके बाद दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों की जो जिस्मानी सेहत है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, जहनी सेहत भी मुतासिर हो रही है। तो वो इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारा बच्चों का इतनी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन है, इतनी ज़्यादा टफ रूटीन है कि वो फिर अपना कुछ काम कर नहीं सकते, और वो रिलैक्स नहीं हो सकते, वो बच्चों के साथ नहीं खेल सकते, वो पार्क्स नहीं जा सकते। तो ये चीज़ थोड़ी सी बॉदर करती है बच्चों को आजकल, और मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कम होना चाहिए। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि रूटीन में शामिल होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अपना जो टाइम होता है, ख़ासतौर पे बच्चे वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर वो या तो पूरा दिन पढ़ते रहते हैं या फिर पूरा दिन वो खेल कूद में गुजार देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को इस तरह का एक टेक्निक्स बताएं, इस तरह की रूटीन सेट करके दें, ताकि वो बच्चे, उन्हें पता हो कि हमने इस टाइम पे खेलना है, इस टाइम पे पढ़ना है और इस टाइम पे फैमिली के साथ टाइम गुजारना है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौसम खान लिखते हैं, वेलकम। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे। तो अच्छा, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा वो या तो पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर वो ये करते हैं कि हर वक्त जो है मोबाइल पर रहते हैं। मोबाइल पर रहना भी एक
آج کل کی بہت بڑی بیماری میں کہوں گی، کیونکہ بہت ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی نارملی چیزیں ہو گئی ہیں کہ موبائل دیکھنا یا ٹی وی دیکھنا اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے رہنا آج کل بہت زیادہ پرومیننٹ ہے. تو اس چیز کو بھی ذرا ختم کریں گے تبھی ہماری روٹین سیٹ ہوگی، تبھی ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہوگا، کیونکہ بچے آج کل بہت ہی یوز لیسلی ٹائم وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کے حوالے سے بھی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ٹیکنالوجی کا بیجا استعمال جو ہوتا ہے وہ آپ کے مستقبل کو بھی خراب کر سکتا ہے، آپ کی زندگی کو بالکل برباد کر سکتا ہے، آپ کے ٹائم کو ضائع کرتا ہے. تو یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی پہنچ سے بہت دور رکھیں موبائلز کو. اور ٹھیک ہے آپ کچھ ٹائم تک دیں، کیونکہ ٹیکنالوجی سے بھی اویئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن آپ اتنا دیں کہ بچے جو ہے تھوڑا سا ان کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ نہ ہو سکے، بلکہ تھوڑا سا وہ دیکھ لیں اور کچھ جو انفارمیٹیو چیزیں ہیں وہ دیکھیں. آپ اسکول کے لیکچرز بھی لے سکتے ہیں موبائل پر، یوٹیوب پر اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں ان پر، لیکن حد سے زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر میں لاسٹ میں بتاؤں گی بہت امپورٹنٹ کہ ہمارا جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت سے بچے یا تو پڑھتے ہیں اور ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر انہیں یاد نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ کوالٹی ٹائم نہیں دے پاتے اسٹڈیز کو. تو اس وجہ سے ایک ٹیکنیک ہے جو کہ مجھے بہت اچھی لگی، وہ یہ ہے کہ آپ 25 منٹ آپ کیا کریں کہ پڑھیں اور اس کے بعد 5 منٹ کا بریک لیں. لیکن وہ جو 5 منٹ کا بریک لینا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے موبائل استعمال کرنا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے 5 منٹ تھوڑا سا آپ واک کر سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، کچھ اسنیکس کھا سکتے ہیں، یا باہر چہل قدمی کر سکتے ہیں، والدین کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ تھوڑا سا 5 منٹ آپ گپ شپ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے 25 منٹ پڑھنا ہے، اگر کوئی بچہ اسٹوڈنٹ ہے یا پھر کوئی اور ہے تو آپ نے 25 منٹ وہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد پھر 5 منٹ کا بریک لینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور ٹیکنیک جو کہ مجھے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنا جو ایک بہت ہی اپنی زندگی کا یا اپنے دن کا جو مشکل ترین ٹاسک ہے وہ آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے. اور اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ نے ڈیوائڈ کر کے اس کے بعد پھر وہ تھوڑا تھوڑا کام کرنا ہے. تو پھر یہ ہوگا کہ وہ آپ کے لیے کرنا ایزی ہوگا. تو یہ کچھ ٹیکنیکس تھی جو کہ میں نے آپ کو بتائی، آپ کے ساتھ شیئر کی. اور یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ یہ ریسرچ سے تسلیم شدہ ہے. تو اس وجہ سے آپ ان چیزوں پر بھی عمل کریں اور باقی جو چیزیں میں نے بتائی وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا جو سوشل میڈیا کا لائیو سیشن ہوتا ہے اس کا ٹائم کافی کم ہوتا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام تر آپ کے کمنٹس کو اس اپنے پروگرام میں شامل کریں. لیکن اب واقعی جو گپ شپ ہوگی وہ ہمیں اب ہوگی ریڈیو فریکوینسی 89.4 پر. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ. آپ ریڈیو پروگرام سن سکتے ہیں.